میں وہ معاہدہ کروں گا جو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ امریکی صدر کا دوغلا چہرہ واضح۔ ٹرمپ کہتے ہیں مذاکرات کرنا میرا کام ہے اور میں یہی کرتا ہوں۔ ایرانی بھی مذاکرات کرتے ہیں، وہ بہت چالاک مذاکرات کار ہیں۔ ہمارے پاس تمام کارڈز موجود ہیں کیونکہ ہم نے انہیں فوجی طور پر شکست دی۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ مکمل طور پر ختم ہو چکی۔ ایران کی فوج کو کسی حد تک چھوڑ دیا کیونکہ وہ نسبتاً معتدل ہے۔ عراق میں جو ہم نے کیا وہ بہت احمقانہ کام تھا۔ جنگوں کی غلطیوں میں سب تباہ ہو جائے تو ملک 40 سال تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو پاتا۔ ہمیں عراق میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایران میں آپریشن کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ان کے پاس حملوں کی صلاحیت تھی۔ صدر ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا لیکن بہت قریب آ چکے۔ امریکی نائب صدر کا دعویٰ۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل دے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ وہ مزید پیش رفت کے بعد معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دیں۔ ایران انتہائی افزودہ یورینیم سے دستبردار ہو، آبنائے ہرمز کھولنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ ایران معاملے پر بری ڈیل نہیں کریں گے۔ ایران اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم۔ امریکی حکمت عملی ناکام ہو چکی۔ 14 نکاتی تجاویز پیش کر دیں۔ اصل رکاوٹ امریکی الجھن ہے۔ سربراہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کے دوران اسٹریٹجک تعطل کا شکار ہیں۔ میدان جنگ میں ایران فاتح ہے۔ دھمکیوں پر مبنی امریکی اقدامات کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے ساتھ تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی گئیں۔ رکن ایرانی پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور کی تصدیق فدا حسین مالکی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت، 60 روزہ مفاہمتی معاہدے پر راضی۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس نے بھی مفاہمتی یادداشت اور جنگ بندی توسیع کی خبروں کی تصدیق کر دی۔ مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق امریکی صدر نے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھیج دیا۔ مجوزہ معاہدے میں آبنائے ہرمز سے متعلق شقیں اور امریکی پابندیوں میں نرمی شامل۔ ایران کو منجمد $12 ارب کے اثاثوں تک رسائی دینے کی تجویز۔ چین اس معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ سے چاہتا ہے۔ امیر قطر کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شیخ تمیم کا مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی اور تنازع سے بچنے کے لیے تمام فریقین کو سفارتی حل اور مذاکرات کو ترجیح دینے پر زور۔ امیر قطر نے امید ظاہر کی کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ گفتگو میں امریکی صدر نے پاکستانی ثالثی کی کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا۔ ٹرمپ نے اختلافات کم کرنے اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور امن کے لیے دوحہ کے سفارتی کردار کو اہم قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سرکاری دورے پر واشنگٹن ڈی سی آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج ملاقات طے۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ملاقات کا شیڈیول باضابطہ طور پر جاری کر دیا۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکہ اور ایران کے آبنائے ہرمز سے جہاز گزارنے کے دعوے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران اب تک 111 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکی بحریہ کے 20 سے زائد بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز سے 24 گھنٹوں میں ایران کی منظوری سے 26 جہاز گزرے۔ امریکہ جنگ ہار کر نئی چالیں چلنے میں مصروف ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی عوام کو خبردار کر دیا۔ مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی عوام میں انتشار کے بیج بونا چاہتا ہے۔ دشمن ایک کے بعد دوسری سازش رچا رہا ہے۔ ایرانی عوام قومی اتحاد اور یکجہتی قائم رکھیں۔ امریکہ کو جنگ میں شکست ہو چکی۔ جنگ مسلط کرنے، اقتصادی دباؤ ڈالنے اور پروپیگنڈے کے بعد اب دشمن نئے منصوبے بنا رہا ہے۔
ایرانی صدر پاکستان اور ملائیشیا کے شکر گزار۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کا حامی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، جبکہ ملائیشیا نے انسانی ہمدردی کا موقف اپنایا۔ ایرانی صدر کے مطابق ایران مسلم ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام فعال، ساحلی صوبے بوشہر میں دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ جیم کاؤنٹی کے گورنر مسعود تنگستانی نے کہا کہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا اور اس میں ایک دشمن طیارے کی تباہی شامل تھی۔ شہر میں اب صورتحال معمول پر ہے۔ ریاستی نشریاتی ادارے IRIB نے بھی تصدیق کی، تاہم مزید تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔ اسرائیل کے اصل عزائم سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو کا غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کرنے کا حکم۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لے لی، پھر اس کے بعد 60%۔ اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ جنسی تشدد کے الزامات ثابت، اسرائیلی فورسز اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل۔ UN کی خصوصی نمائندہ برائے خواتین ریما السالم کہتی ہیں اسرائیل کو اس فہرست میں کافی تاخیر سے شامل کیا گیا۔ یہ اقدام اس لیے ضروری تھا۔ فلسطینی خواتین، مردوں اور بچوں کے ساتھ منظم جنسی تشدد کی آزادانہ تحقیقات کے بعد تصدیق ہو چکی۔ گزشتہ سال اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ اسے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بیروت اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے، صہیونی ناجائز ریاست کے توسیع پسندانہ اقدامات قابل مذمت ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا لبنانی حکومت اور عوام کی حمایت کا اعلان۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ لبنان کی عزت، استقلال اور حاکمیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف لبنانی عوام کے ایران کے خلاف امریکی جنگ، نیو یارک میئر کی شدید مذمت۔ زہران ممدانی کہتے ہیں ایران کے خلاف جنگ عوام کی مرضی کے بغیر شروع کی گئی۔ امریکی فوجیوں سمیت ہزاروں افراد جان سے جا چکے۔ جنگ کے باعث امریکہ میں مہنگائی بڑھی ہے، عوام پر معاشی دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ ہزاروں افراد جان سے گئے جبکہ امریکی فوجی اپنی زندگیاں کھو بیٹھے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستانی خدمت کا عالمی سطح پر خراج تحسین۔ عالمی یوم امن 10/2026 پر پاکستان کا بلو ہیلمٹس کو سلام۔ ISPR کے مطابق 1960 سے اب تک 2,37,000 سے زائد پاکستانی خدمات انجام دے چکے۔ 183 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ جدید جنگی حالات میں امن دستوں کو سائبر خطرات اور موسمی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بڑھتی عالمی غیر یقینی صورتحال میں UN مشنز کا کردار مزید اہم۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مملکت کا پیغام۔ آصف زرداری کہتے ہیں امن دست تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد اور شہریوں کو تحفظ یقینی بناتے ہیں۔ UNMOGIP کی موجودگی مسئلہ کشمیر کے حل کی عالمی اہمیت کی عکاس ہے۔ وفاقی حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی متوقع، ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے کمی ہو سکتی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نوٹیفیکیشن آج جاری ہوگا۔ قیمتیں بڑھانی ہیں یا کم کرنی ہیں، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے لیے اجلاس کا اعلان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ دونوں اجلاسوں کے لیے شام 6 بجے کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے دونوں اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ GB اسمبلی کے حلقہ نمبر 2 گلگت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حفیظ الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد اور استحکام پاکستان پارٹی کے مابین کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ حویلی کہوٹہ کی تحصیل خورشید آباد میں لوڈر رکشہ حادثے کا شکار، 7 افراد جاں بحق۔ زخمیوں کو خورشید آباد سے کہوٹہ، راولاکوٹ اور پھر راولپنڈی ریفر کیا گیا مگر جاں بحق نہ ہو سکے۔ مرنے والوں میں ادریس، بلال، شہزیب، عاقب، وقار، ریاض، عمر اور فیصل شامل۔
कराची के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की हिदायत। शहर कायद में पानी की फरहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर अहम इजलास। मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरामा से अहम मुलाकात। मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। K4 मंसूबा कराची के मुस्तकबिल के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज़ मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जोश व जज्बे के साथ जारी। मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस ऊँटों के नहर के मनाज़िर तवज्जो का मंजर। नमकीन ईद की पुररौनक महफिलें, दावतें और बारबेक्यू पार्टियाँ वीकेंड तक जारी रखने की तैयारियाँ। घरों, फार्म हाउसेस, पार्क्स और तफरीही मकामात पर बीफ और मटन से तैयार मज़ेदार, खुशबूदार, मसालेदार और चटपटे पकवानों की बहार। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की खुसूसी दावतों का सिलसिला भी उरूज पर पहुँच गया। ईद के तीसरे रोज़ इस्लामाबाद में सयाहों का रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी ईद के आखिरी रोज़ खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। कोयटा समेत कराची, लाहौर में भी लोग आखिरी दिन बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। पिकनिक पॉइंट्स बंद होने की वजह से बच्चों ने मेले का रुख कर लिया। कोई ऊँट की सवारी के मज़े ले रहा है तो कोई झूले झूल रहा है। कुर्बानी तो हो गई लेकिन सफाई ना हो सकी। कराची अलाइशों के ढेर तले दब गया। मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला उरूसुल बलाद बेयारो मददगार। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे ख्वाब गफलत में। दूसरी जानिब सुथरा पंजाब के तहत लाहौर में सफाई जोरों पर पहुँच गई। इंतजामिया ने शदीद गर्मी को शिकस्त देकर पंजाब की सड़कों पर चूना बिछाने के साथ अर्के गुलाब का छिड़काव भी किया। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से 13 दिन कबल ब्राजील को बड़ा झटका। 34 साल ब्राजीलियन स्टार नेमार क्वारंटीना के खिलाफ मैच के दौरान जख्मी। नेमार को मुकम्मल फिट होने में 3 हफ्ते दरकार। अर्जेंटाइन खुश। मेसी की वर्ल्ड कप में शिरकत कन्फर्म। और 3 वनडे मैचेस की पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का कल से आगाज होगा। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीनों मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। कप्तान शाहीन शाह का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया मुश्किल हरीफ है जिससे निपटने के लिए हर खिलाड़ी को मेहनत करना होगी।